مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يقرر الاختلاف بيننا وبينه بعنوان آخر۔ دوسری وجہ فاسد کا ذکر چل رہا تھا۔ احناف اور شوافع کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے پڑھا۔ اب شارع علیہ الرحمۃ والرضوان یہاں سے شوافع اور احناف کے درمیان اسی مذکورہ اختلاف کو ایک دوسرے طریقے سے اور دوسرے عنوان سے بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جملہ شرطیہ میں کلام صرف جزا ہے۔ کلام صرف جزا ہے، یعنی حکم جزا کے اندر ہوتا ہے، اور شرط تو اس کے لیے قید ہوتی ہے۔ قید، شرط اس کے اندر قید ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے ظرف یا حال کے مرتبے میں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے انتی طالق ان دخلتی الدار کہا تو گویا کہ اس نے کہا انتی طالق فی وقتی دخولک الدار، انتی طالق فی وقتی دخولک الدار۔ تو اب انت طالق فی وقتی دخولک الدار معنی ہے تیرے گھر میں داخل ہوتے وقت تجھے طلاق۔ تو یہ قید اس بات کا فائدہ کرے گی کہ طلاق اسی ایک وقت میں منحصر ہے، اسی وقت میں منحصر ہے، اور اس قید کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ یعنی یہ قید جو دخول دار والی ہے یہ پائی جائے گی تبھی حکم پایا جائے گا، اور اگر یہ منتفی ہو گئی تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اہل عربیت کا قول ہے، اہل عربیت کا قول ہے، لیکن محشی نے حاشیے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس قول کو جو امام شافعی نے بیان فرمایا، اس قول کو اہل عربیت کی طرف منسوب کرنا یہ ایک افتراء اور بہتان ہے، اس لیے کہ اہل عربیت کے نزدیک حکم شرط اور جزا دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، تو گویا کہ دونوں کے مجموعے کا نام کلام ہے، ان میں سے کسی ایک کا نام کلام نہیں ہوتا۔ تو اہل عربیت اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کلام صرف جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے، بلکہ یہ مذہب اہل عربیت کا ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں یہ مذہب صاحب مفتاح کا ہے، صاحب مفتاح کا ہے نا، اور اس کو اہل عربیت کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مذہب ہے امام شافعی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت کلام جو ہے وہ جزا ہے، یعنی حکم جو ہوتا ہے وہ جزا کے اندر ہوتا ہے، اور شرط اس کے لیے قید کے مرتبے میں ہوتی ہے۔ تو اب حکم منحصر رہے گا اسی قید میں، اسی شرط کے اندر۔
امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شرط اور جزا دونوں کا مجموعہ مل کر ایک کلام ہے. دونوں کا مجموعہ یہ ایک کلام ہے، کلام واحد کے مرتبے میں ہے، اور دونوں کا مجموعہ شرط کے پائے جانے کے وقت میں وقوع طلاق پر دلالت کرتا ہے. دونوں کا مجموعہ وقوع طلاق پر دلالت کرتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت میں، اور دوسری تمام تقدیر سے یہ خاموش ہے، سکوت اختیار کیا ہے. تو اب اس کی دلالت حصر پر نہیں ہوگی، یعنی طلاق اسی میں منحصر ہو، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ اہل معقول کا مذہب ہے. اہل معقول یعنی مناطقہ کا مذہب ہے. تو اسی اختلاف کو جو ما قبل میں آپ نے پڑھا تھا، مصنف نے ایک دوسرے عنوان اور طریقے سے اس میں ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں وقد یقرر الاختلاف بیننا وبینہ بعنوان آخر، اور ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کو دوسرے طریقے سے بھی بیان کیا جاتا ہے بعنوان آخر، اور وہ یہ ہے ان الشافعی یقول ان الکلام هو الجزا، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کلام وہ صرف جزا ہے. والشرط قید له، اور شرط اس کے لیے قید ہے. فکأنہ قال، تو گویا کہ کہا انتی طالق فی وقت دخولک الدار، فہذا القید یفید حصر الطلاق فی، تو یہ قید اس میں طلاق کے حصر کا فائدہ کرتی ہے، طلاق کے حصر کا فائدہ کرتی ہے. وہو مذہب اہل العربیت، اور یہ اہل عربیت کا مذہب ہے. لیکن محشی نے یہ کہا کہ اہل عربیت کی طرف منسوب کرنا یہ افتراء ہے، حقیقت میں یہ صاحب مفتاح کا مذہب ہے. وابو حنیفہ یقول، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان الشرط والجزاء کلاہما بمنزلۃ کلام واحد، کہ شرط اور جزا دونوں کلام واحد کے مرتبے میں ہے. یدل علی وقوع طلاق حین الشرط، جو وقوع طلاق پر دلالت کرتے ہیں شرط کے وقت. وساکت عن سائر التقادیر، اور دوسری تمام تقادیر سے خاموش ہے. فلا يدل على الحصر، تو یہ دلالت نہیں کرے گا حصر پر. وہو مذہب اہل المعقول، اور یہ اہل معقول کا یعنی مناطقہ کا مذہب ہے. ولم يذكر المصنف جوابا عن الوصف، اما لأن الجواب عن الشرط جواب عنه واما لوضوحه. شارح نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں کہ احناف اور شوافع کے درمیان جو اختلاف تھا وہ شرط اور وصف دو باتوں میں اختلاف تھا، لیکن مصنف نے شرط سے متعلق جواب کو ذکر فرما دیا، لیکن وصف سے متعلق جواب نہیں دیا. تو ایسا کیوں کیا؟ اس کے دو جواب ذکر فرمائے ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ امام شافعی نے وصف کو شرط سے لاحق کیا ہے مطلقاً، تو جو وصف کا، جو شرط کا حکم وہی وصف کا حکم، لہذا جو جواب شرط کا ہے وہی جواب وصف کا بھی ہے، جو جواب شرط کا ہے وہی جواب وصف کا بھی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے جو وصف کے جواب کو ذکر نہیں فرمایا کہ وصف سے متعلق جو جواب ہے وہ بالکل مشہور اور واضح ہے. تو اس کی شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے مصنف نے اس کو ترک کر دیا ہے. اور اس جواب کا حاصل کلام یہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کرنا، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یعنی امام شافعی نے جو لاحق کیا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ وصف کے تین درجے ہوتے ہیں، تین درجے، ایک ادنا، ایک اوسط
اور ایک اعلی. اعلی ادنا درجہ یہ ہے وصف کا کہ وہ اتفاقی ہو. اتفاقی ہو یعنی احترازی نہ ہو بلکہ عادت کے طریقے پر ہو. کیسا ہو؟ عادت کے طریقے پر. جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. ربیبہ وہ لڑکی کہلاتی ہے کہ کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ جو لڑکی آئی اس کے پہلے والے شوہر سے، تو یہ لڑکی کہلاتی ہے ربیبہ. ربیبہ اسی کی جمع ربائب. تو اب موجودہ شوہر کے لیے اس ربیبہ لڑکی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کی ماں سے وطی کر لی ہے تو یہ حرام ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. اب یہاں پر حجورکم یہ قید ذکر فرمائی، وصف کا ذکر فرمایا. تو حجورکم اس کا معنی گود یا پرورش کے ہیں. تو اس لڑکی کا اس شوہر ثانی کی گود میں پرورش میں ہونا یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے. اس لیے کہ عموماً وہ ربیبہ اسی شوہر کی پرورش میں ہوتی ہے جس کے پاس اس کی ماں ہوتی ہے. تو اگر وہ لڑکی اس کی پرورش میں نہیں بھی ہے اور اس کی ماں سے وطی کر لی تب بھی وہ لڑکی حرام ہو جائے گی. تو حجورکم کی جو وصف کا ذکر ہے یہ قید احترازی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے. تو یہ وصف کا ادنا درجہ ہے. کیسا ہے؟ ادنا درجہ. اور اوسط درجہ یہ ہے کہ وصف شرط کے معنی میں ہو. وصف شرط کے معنی میں ہو. جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک من فتیاتکم المؤمنات. اس کا معنی ہے من فتیاتکم ان کانت مؤمنہ. المؤمنات جو یہ وصف ہے یہ شرط کے معنی میں ہے، شرط کے معنی. اور وصف کا تیسرا درجہ یہ ہے جو اعلیٰ درجہ ہے کہ وصف علت کے معنی میں ہو. علت کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم میں مؤثر ہو. جیسے کہ السارق اور الزانی کہ وصف سرقہ یہ وجوب قطع میں مؤثر ہے اور وصف زنا کوڑے لگانے میں مؤثر ہے. حقیقتاً قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکم کسی مشتق پر مرتب ہو تو اس مشتق کا ماخذ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے. اگر کوئی حکم کسی مشتق پر مرتب ہو ہے نا تو اس مشتق کا ماخذ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے، ماخذ علت ہوتا ہے. لہذا قطع ید کا حکم سارق مشتق پر مرتب ہے اس لیے اس کا ماخذ اشتقاق وصف سرقہ اس حکم کی علت ہے. اسی طرح کوڑے لگانے کا حکم زنا پر مشتق ہے، مرتب ہے، اس لیے اس کا ماخذ اشتقاق وصف زنا اس حکم کی علت ہوگا. تو مصنف فرماتے ہیں کہ جب جو اعلیٰ درجے کا وصف ہے یعنی کہ علت کے معنی میں ہے تو انتفاع علت کی بنیاد پر انتفاع حکم نہیں ہوتا. تو جو اس سے کم تر ہے ان کی بنیاد پر درج اولا حکم کا انتفاع نہیں ہوگا. فرماتے ولم یذکر المصنف جوابا عن الوصف، اور مصنف نے وصف کے جواب کو ذکر نہیں فرمایا. اما لان الجواب عن الشرط جواب عن، یا تو اس لیے کہ شرط کا جواب اس کا جواب ہے، وہ اما لوضوحہ وشہرتہ، یہ اس کے واضح اور شہرت ہونے کی بنیاد پر. وہو، اور وہ یہ ہے ان للوصف درجات ثلاثہ، کہ وصف کے 3 درجے ہیں. ادنا ان یکون اتفاقیہ، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اتفاقی ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وَأَوْسَطُهَا، اور اوسط ان یکون بمعنی الشرط، کہ وہ شرط کے معنی میں ہو. جیسے کہ اللہ کا ارشاد من فتیاتکم المؤمنات،
वअअलाहा अन यकून बमअनल इल्लत, और आला ये है कि वो इल्लत के माना में हो, जैसे कि अस्सारिकु और अज़्ज़ानी। ला वला असरा लिइंतिफाइल इल्लत फी इंतिफाइल हुक्म, और इंतिफा इल्लत का इंतिफा हुक्म में कोई असर नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर इल्लत मुंतफी हो तो हुक्म भी मुंतफी हो, बल्कि उस वक्त में हो सकता है कि हुक्म का सबूत किसी और इल्लत से हो। फमा दूनहु औला, तो वो जो इससे कमतर हैं, अदना है या औसत है, तो उनकी बुनियाद पर बदरजे औला हुक्म का इंतिफा नहीं होगा। यहाँ तक दूसरी वजह फासिद का जिक्र तफसील के साथ मुकम्मल हुआ। अब आगे तीसरी वजह फासिद का जिक्र बयान फरमा।